بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قافلے کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہمیت والا گاؤں تھا، کیونکہ شہر کی طرف جانے والا راستہ اس گاؤں کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا، لہٰذا بڑے بڑے تاجروں کے قافلے، سلطان اور وزراء اور بڑے بڑے امراء کے قافلے بھی اسی گاؤں سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ جب گاؤں کے درمیان میں پہنچا تو اچانک سلطان صلاح الدین کی نظر گاؤں کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک حسین لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس ہجوم والی جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا ہے اور باقی گاؤں کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے سپاہی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، بھائی یہ نوجوان بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ لڑکی بہت ہی چالاک اور شاطر ہے۔ سلطان کے سپاہی نے پوچھا کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بد کردار ہے، اور جس آدمی کے پاس اسے پتہ چل جائے کہ اچھا گھر، دھن دولت اور اچھا گھر موجود ہے تو یہ اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے، اور یہ اپنے جال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا اور اسی لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ یہ خود کو اس تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین کا سپاہی سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین نے سنا کہ ایک لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کے اپنا شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لوگ خوف سے سلطان صلاح الدین کو دیکھ رہے تھے کہ اب گاؤں والے سلطان کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے سے اترا تو اتنے میں سلطان کے ایک سپاہی نے آپ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ سلطان صلاح الدین اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے پھر سے سلطان صلاح الدین کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے سلطان صلاح الدین کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤں کے قاضی کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے قاضی کو بلایا گیا تو سلطان صلاح الدین نے گاؤں کے قاضی کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا یہ مرد تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بیانات کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب گاؤں کے قاضی سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین حیرانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے، اور پھر سلطان صلاح الدین نے گاؤں کے قاضی کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج کی رات تمہاری مہمان بنے گی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کا وہ لڑکی شوہر ہونے پر اعتراف کر رہی ہے، اس کو لے کر کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجود چوکیدار کو فلاں نشانی بتانا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا قاضی اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر گاؤں کے قاضی کی اور اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سلطان صلاح الدین نے اجازت دے دی، عدالت لگ گئی۔ تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ قاضی کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد و خواتین بھی موجود تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان صلاح الدین چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو، اور جو بھی اس مقدمے کا فیصلہ ہو تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور سلطان کے حکم پر اس لڑکی کو اور اس نوجوان تاجر کو عدالت میں لایا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہے، لہٰذا آج
آج بازار میں مجھے تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، لہٰذا یہ میرا پیچھا کرتے کرتے آ گئی، اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم میرے شوہر ہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ گاؤں والوں نے بھی مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح کر رکھا ہوگا اور گاؤں والوں کو پتہ نہ ہو، لیکن پھر میں نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی۔ اس نوجوان کے دلائل سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے پوچھا، بتاؤ اب تم اپنی صفائی میں کیا کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک غریب کی بیٹی ہوں۔ یہ نوجوان جس بازار میں تجارت کرتا ہے اسی بازار میں میرے بابا کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ ایک دن میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اطلاع دینے کی خاطر بازار میں اپنے بابا کے پاس گئی۔ جب میں بازار میں پہنچی تو اس تاجر کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو اس نے میرے باپ کو مجھ سے نکاح کرنے کی دعوت دی۔ میرے باپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں سے اپنی ہوس مٹانے کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرتا ہے اور پھر ان کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ ہمارے نکاح کو ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے دن رات میرے جسم سے لطف اٹھایا، جب بھی بازار سے لوٹتا تو مجھے بسترے پر لے جاتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ تم ایک عام شوہر کی طرح میرے ساتھ سلوک کرو، دن رات ہم بستری کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت کو صرف پیار محبت نہیں، اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ میری بات کبھی نہیں سنتا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ جب 2 ماہ گزرے تو اب اس کا میرے جسم سے دل بھر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ اب دن کی بجائے بات راتوں میں چلی گئی اور راتوں کی بجائے ہفتوں میں چلی گئی۔ جب 2-3 ہفتے گزرے تو اب اس نے مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ اب یہ میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کر چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں کے دلائل سن چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں تم دونوں کے دلائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، لہٰذا مجھے گاؤں کے چند آدمیوں کے گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ان گواہوں کے بیانات کے بعد ہی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کر پاؤں گا۔ اب سلطان صلاح الدین نے گاؤں کے چند بزرگ آدمیوں کو عدالت میں بلانے کا حکم دیا۔ جب ان کو عدالت میں لایا گیا تو سلطان صلاح الدین نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، تو ان تمام گاؤں کے بزرگوں نے اس نوجوان کے حق میں بیانات دیے اور اس عورت کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ جب میں اس مرد کے دلائل سنتا ہوں تو یہ سچا لگتا ہے، اور جب اس عورت کے دلائل سنتا ہوں تو یہ مظلوم لگتی ہے، لیکن سلطان صلاح الدین کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ چہرے سے ہی وہ نوجوان تاجر بد کردار لگ رہا تھا۔ گواہوں کے بیانات کے بعد اب سلطان صلاح الدین کا اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اب میں تم سے جو سوال پوچھوں تم نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر تم کہتی ہو کہ تم اس آدمی کی بیوی ہو اور تم نے اس کے ساتھ 2 ماہ گزارے ہیں تو تمہیں اس کے گھر کے بارے میں ہر بات کا علم ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، مجھے اس کے گھر کی ہر بات کا پتہ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ کیا اس آدمی نے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میرے شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑوں کا استبل بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی پسند کا ایک کتا پالا ہوا ہے، جو کہ یہ ایران کے ایک بہت بڑے تاجر سے خرید کر لائے تھے۔ اس نے اس کتے کی دیکھ بھال کے لیے پہلے تو نوکر رکھے ہوئے تھے، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو میں ہی اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی یہ بات سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی تمام درباروں سے مخاطب ہوا اور ان کو کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں سناؤں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اس لڑکی کو کہا کہ آج رات تم ہماری مہمان خانے میں ٹھہرو گی، کل صبح اس تاجر کے گھر میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جاوے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل سلطان تیرا مہمان ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقدمے کا فیصلہ عدالت میں سنانے کی بجائے اس نوجوان تاجر کے گھر میں سنا
سنانے کا کیوں حکم دیا؟ تمام لوگ اپنے دلوں میں سوال لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لیے اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ اب سلطان صلاح الدین کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی تو سلطان صلاح الدین قدم رکھتے ہوئے اپنا قدم پیچھے کر گئے اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تو اب سلطان صلاح الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں موجود نوکر کو حکم دو کہ اس کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کو لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنائے گا۔ چند لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گواہوں گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی، جو کہ اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے بات کہی تو سب لوگ حیرانی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا تھا، اس لیے انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ تیری بیوی ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو، ورنہ مجھے اعتراف کرانا بہت اچھا آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، بے شک یہ نوجوان لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی تھی تو اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ تو میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ انسانوں سے تو بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اے گاؤں والے، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہو گئی۔ میری نظر میں یہ کتا تم سب سے قیمتی ہے، تم سب کیسے کچرے سے کم نہیں۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ چھپایا جا سکتا ہے لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے اس عورت پر ظلم کیا، وہ اس سے چھپایا نہ گیا اور اس کتے کی مدد سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعی سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل اور رسوا کیا، یہ
سب صورتحال دیکھ کر سلطان صلاح الدین نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود پر آ جائے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گئے۔ اور جاتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی، ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔